اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 14، پارہ نمبر 14۔ وَلَوْ فَتَحْنَا، اگر ہم کھول دیں، وَلَوْ فَتَحْنَا اگر ہم کھول دیں، علیہم ان پر، باباً کوئی دروازہ، من السماء آسمان کا، فظلوا تو وہ اس میں، فظلوا پس ہو جائیں وہ، فیہ اس میں، یعرجون چڑھتے رہیں۔ کل ہماری بات ہوئی تھی، جو خلاصہ کلام تھا وہ یہ تھا کہ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو کوئی فرشتہ لے آتے، وہ فرشتہ تصدیق کرتا آپ کی رسالت کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ خلاصہ تھا مختصر۔ آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اگر ہم آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں اور یہ دن دہاڑے دوپہر کے وقت چڑھنے لگ جائیں، ہم آسمان سے دروازہ کھول دیں اور سیڑھی رکھ کر یہ آسمان کی طرف چڑھنے لگ جائیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ کیا کہیں گے آگے دیکھیں، بات سمجھ میں آجی۔ لقالو تو یہ کہیں گے، انما سکرت، انما بے شک سکرت بند کر دی گئی، ابصارنا ہمارے آنکھیں، یعنی ہماری آنکھوں پر بندش لگا دی گئی ہے، ہماری آنکھوں پر بندش کر دی گئی ہے۔ بل نحن بلکہ ہم، قوم وہ لوگ ہیں، مسحورون جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی یہ نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے ہماری آنکھوں پر بندش کر دی گئی ہے اور ہمیں پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کفر میں، اناد میں اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آسمان سے ایک دروازہ کھل جائے اور یہ اوپر بھی چڑھنے لگے تو پھر بھی یہ مانیں گے نہیں کہ یہ رسول ہیں، بلکہ کہیں گے ہماری آنکھوں پر کیا ہے، بندش کر دی گئی ہے، ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ سورۃ القمر 27واں پارہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت الساعہ قریب ہے، وانشق القمر اور چاند کیا ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً جب انہوں نے دیکھا اس نشانی کو، کہ کون سی نشانی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو پھر مان گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے یورید، اعراض کر دیا، وَيَقُولُ اور کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے۔ یہ کفر میں، اناد میں، سرکشی میں، بغاوت میں اتنے بڑھ گئے ہیں، جو دلیلیں دے دو، جو معجزات دے دو، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کے پاس دلیلیں نہیں آئیں، بلکہ اناد، بغض، سرکشی کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے نا، سچا بھی کہتے تھے، امانت بھی رکھواتے تھے، نہیں کرتے تھے؟ یہ وہی کفار مکہ نہیں ہے، یہی لوگ تھے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا، قرآن میں ہے، سورۃ یونس، میں نے تمہارے ساتھ ایک عمر کا حصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو کہنے لگے ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ کو سچا پایا ہے، تجربہ کیا ہے۔ اب مان کیوں نہیں رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے،
वलाकिन अज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, असल हमारी आयत का इनकार कर रहे हैं। जब आपने दावत दी अल्लाह की तौहीद की, फिर ये आपके मुखालिफ बन गए। तो बहरहाल यहां पर यह समझाया जा रहा है, ये कह रहे थे जी कोई निशानी, कोई फरिश्ता आ जाता तो अल्लाह फरमाते अगर हम आसमान से दरवाजा खोल दें, उस पर सीढ़ी लगा के चढ़ना भी शुरू कर दें, तो फिर भी ये नहीं मानेंगे, फिर भी कहेंगे हम पर क्या है, जादू कर दिया गया है। और इन्होंने कहा सूरतुल कमर में। आगे देखें, यहां तक जो चीज हमने पढ़ी वो क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सबूत। कुरान के मुतालिक था, कुरान मौजज़ा है। अब आगे अल्लाह की तौहीद, उसके दलाइल आ रहे हैं। वाला कद अलबत्ता ताकीक जालना, हमने बनाया, फिस समाई, आसमान में, बुरूजा, आसमान में बर्ज की जमा बुरूज है, बुर्ज की जमा बुरूज है। बुर्ज खलीफा कितनी मंजिल बिल्डिंग है जी? 120 110 है, बहरहाल जो भी है। तो उसको कहते हैं बुर्ज खलीफा। बुर्ज कहते हैं ऊंची इमारत को, बुर्ज कहते हैं ऊंचे किले या महल को। सूरत निसा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहां कहीं भी तुम हो, अगर तुम बुर्जों में हो, बड़ी बड़ी इमारतों और बिल्डिंगों में हो, तो मौत वहां पर भी आकर रहेगी। बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज, ठीक है। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के दलाल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया फिस समाई, आसमान में, बुरूज। अब ये क्या चीज है? देखें, अब ना गए ना मुशाहिदा हुआ, इसे कहते हैं मुतशाबिहात आयात। हम मानते हैं अल्लाह की इन कुदरतों को, हम मानते हैं अल्लाह ने बुर्ज बनाए, ठीक है। आगे देखें, वज़य्यन्नाहा, और मुज़य्यन कर दिया किसको? आसमान को, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। जहां पर देहातों में चले जाए रात के वक्त, जरा देखें आसमान की तरफ, उसकी कुदरत नजर नहीं आती? यही बात अल्लाह समझा रहे हैं। हमने आसमान में बुर्ज, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो चीज हमें नजर आ रही है, वज़य्यन्ना, मुज़य्यन कर दिया। ये सियारे, ये सितारे, ये चांद, रंग बरंग, ये क्या है? ये उसकी तौहीद के दलाइल नहीं है। दिन को सूरज है, रात को चांद है, और ये सारा आसमान चमक दमक रहा है, कौन है? वज़य्यन्ना, और मुज़य्यन कर दिया हमने आसमान को, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। वहफ़िज़नाहा, और हिफाजत कर दी हमने इसकी, मिन कुल्ली शैतान रजीम, हर शैतान मरदूद से। आगे पढ़ लें, फिर मैं बात करता हूं। इल्ला, मगर, मन जो इस तरह का चोरी छुपे, अस्समा, सुने, फ़अतबअहु, उसका पीछा करता है, शिहाब मुबीन, एक अंगारा, शोला चमकता हुआ, मुबीन, चमकता हुआ। देखो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, जो हदीस में आता है कि ये शयातीन क्या करते हैं? आसमान की तरफ चढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब हुक्म फरमाते हैं, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम, सूरत सबा। जब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाते हैं तो फरिश्ते घबरा जाते हैं, फरिश्ते घबरा जाते हैं। हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम, और हदीस में आता है बुखारी शरीफ में कि वो अपने पर बिछा देते हैं, झुका देते हैं। कौन? फरिश्ते। झुकाते क्यों हैं? इताअत, अल्लाह तेरा हुक्म हो रहा है, और ये आवाज कैसी होती है? हदीस में आता है जिस तरीके से चट्टान के ऊपर जंजीर के चलने की या घिसटने की आवाज हो। तो फरिश्ते अपने पर झुका देते हैं, यानी इताअत के लिए। झुकना क्या है? अल्लाह हम तेरे तावे खड़े हैं, तेरा हुक्म क्या है? तो फरिश्ते अपने पर झुका देते हैं। कालू मादा, फिर
وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، اللہ نے جو کہا حق کہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیاطین حد کراس کرتے ہیں تو آسمان میں دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ایک راکٹ تیار کر دیا ہے، جو اوپر آئے حد کراس کرے شیطان اس کو جا کے لگو، اس کو ختم کر دو۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں نا یہ سیارے ٹوٹ ٹوٹ گر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ شہاب ثاقب بھی کہا گیا، شہاب مبین بھی کہا گیا، سورہ صافات میں شہاب ثاقب کہا گیا، گرنے والا ہے، اس کو مانا ہے۔ اگر کسی نے پڑھنا ہے سورہ طارق پڑھ سکتے ہو، اس کو مزید سمجھنے کے لیے سورہ صافات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی حفاظت کا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی ہے کہ کوئی ایسی بات ان کے، اب یہ چڑھتے کیسے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ آسمان تک پہنچ گئے۔ جو اوپر ہے اوپر والا وہ نیچے والے کو بات بتاتا ہے، نیچے والے الا ماشاء اللہ کوئی ایسی 100 میں سے ایک آدھ بات لگتی ہے اور یہ جھوٹ ملا کر یہ کہنوں جادوگروں ان کو بتاتے ہیں۔ اور یہ خبریں کون سی ہوتی ہیں؟ احکامات کی نہیں ہوتی، آنے والے وقتوں کی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی کا سسٹم رکھا ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ وہی کون لے کر آتے ہیں؟ جبرائیل امین۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو ماننے کے یہ دلائل ہیں۔ اللہ نے آسمان بنایا، اس میں یہ سارے نظارے سجائے، پھر اس کی حفاظت محافظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر وہ سیارے رکھ دیے، وہ شہاب مبین، شہاب ثاقب رکھ دیے۔ والارض، یہ تو آسمان کی بات ہو رہی تھی نا جی۔ والارض، اور زمین کو مددنا، ہم نے پھیلایا، والقینا، اور ہم نے ڈال دیا، فیہا، اس میں، رواسیا، پہاڑ، وانبتنا، اور اگئی ہم نے، فیہا، اس میں، من کل شیء، ہر چیز، موضوع، مناسب۔ مناسب سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے پہاڑ تو رکھ دیے، ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے وزن بیلنس کرنے کے لیے۔ یہ والجبال اوتادا، پہاڑ ہم نے بطور میخوں کے۔ سورۃ النمل اٹھائیں، سورۃ النمل آیت نمبر 88 اللہ فرما رہے ہیں وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً۔ لوگو اب جو تم پہاڑ کو دیکھ رہے ہو نا، یہ جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ہمارے سامنے بڑی بڑی مشینیں ان کو نہیں توڑ سکتی، بڑی مشکل سے توڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن آگے اللہ فرما رہا ہے آپ دیکھیں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی مانند ایک دن آئے گا، یہ ٹھوس چیز، یہ مضبوط چیز بادلوں کی مانند اڑ رہی ہوگی۔ ٹھوس کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اڑ رہی ہوگی، اڑانے والا کون ہوگا؟ یہ اس کی طاقت نہیں۔ آگے لفظ سنیے، صنع اللہ، صنعت کسے کہتے ہیں؟ کاریگری۔ صنعت کیا ہے؟ سواد نون عین تا نقطے والا، صنعت ہم کسے کہتے ہیں؟ کاریگری کو۔ صنع اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ اتقن کل شیء، ہر چیز سے مضبوط کاریگری ہے۔ ایک چیز ٹھوس تھی، پھر اسی کو اڑا دیا بادلوں کی طرح۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ آگ کیسے لگے گی؟ پانی آگ کو ختم کرتا ہے اور اسی میں آگ لگے گی؟ وہ اپنی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ کن فیکون کا مالک ہے۔ یہ ہماری نظر میں نا پانی وہ کرتا ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آگ جو جلاتی ہے وہ ابراہیم کو نہیں جلا سکی، چھری جو کاٹتی ہے نہیں کاٹ سکی، انسان کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن جو لوگ دیکھو نا، ایک چیز ہے سائنس،
اگر وہ قرآن کی کتابیں ہیں کوئی ایسا فارمولہ دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کچھ گیسیں ہیں وہ مل جائیں تو پھر سمندر میں بھی آگ لگ جاتی ہے. بہرحال یہ ان کے وہ ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ یہ پہاڑ تم توڑ نہیں سکتے، ایک وقت آئے گا یہ بادلوں کی مانند اڑ رہے ہوں گے. بادل کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں. پانی کتنا وزنی چیز ہے، وزنی ہے نا. اب جب جہاز جاتا ہے انہی بادلوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے. یہ کیوں نہیں ٹھوس؟ یہ کیوں جہاز کو چیرنے دیتے ہیں؟ ٹھوس جس نے بنایا وہ ذات اللہ کی ہے، اور جس نے اڑا دیا وہ بھی اللہ کی ذات ہے. سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری بہت مضبوط ہے. تو یہ اس کی توحید، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت کہ یہ سارے دلائل ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے. یہ آسمان کو اتنا خوبصورت بنایا، آسمان کی طرف دیکھو تو اس کی توحید کے دلائل ہیں، اور زمین کو دیکھو تو اس میں بھی اس کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے جی. والارض مددناها، ہم نے پھیلا دیا. زمین گول ہے، گول ہے نا جی، ختم ہی نہیں ہوتی، ختم ہی نہیں ہوتی. کوئی ہے اس کا کنارہ؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. سنا اللہ الذی اتقن کل شیء. تم مخلوق ہو، وہ خالق کی کاریگری ہے. والقینا فیہا رواسیا، پہاڑ رکھ دیے، وانبتنا فیہا، اور اگئی اس میں، من کل شیء موزون، ہر چیز مناسب. مناسب سے کیا مراد ہے؟ زمین کے بیلنس میں. مچھلی کے لاکھوں انڈے ہوتے ہیں، ساری مچھلیاں بنتی ہیں. ہر ایک مخلوق ایک مقدار میں جس طرح وہ چاہتا ہے ہو رہی ہے. سارے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں سارے جوان ہوتے ہیں، جو سارے جوان ہیں وہ سارے بوڑھے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر مخلوق میں دیکھ لو، جانور میں دیکھ لو، حیوانوں میں دیکھ لو، انسانوں میں دیکھ لو، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. ہاں جی. تو ہر چیز اس نے مناسب مقدار میں. کیوں؟ وہ جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر پیچھے دیکھیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم اس پر ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر اس میں سے وہ اوپر کو چڑھنے بھی لگیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو یہی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ تو کہیں گے یہ تخیل ہے. اور سورۃ القمر میں اللہ فرما رہا ہے حقیقت میں انہوں نے کہا، جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو انہوں نے کہا جی یُعْرِضُ وَيَقُولُ هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھو کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے. ان کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، باؤنڈری ہے، اسے آگے نہیں جا سکتے. جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے راکٹ تیار کی ہوئے ہیں. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو چوری چھپے سن لے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں پہاڑ ڈال دیے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر قسم کی چیزوں کو موضوع اندازے سے اگایا.
موضوع اندازے سے اگایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔